انسپیکٹر کی موت ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں انسپیکٹر کی گمشدگی سے یہی عبارت کیا گیا کہ انسپیکٹر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بہرام کو بھی یہی یقین تھا کہ ڈاکٹر فیصل نے لاش کی مدد سے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر ارشد کا بھی خون ہو چکا تھا۔ پولیس نے تفتیش کا کام تیز کر دیا تھا۔ دوسری طرف بہرام نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کسی قیمت پر بھی ڈاکٹر کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے موت کا یہ گھناؤنا کھیل کھیلنے دے گا۔ غزالہ نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ میرے خیال میں لاش اس وقت بھی قلعے میں موجود ہے۔ اگر ہم خفیہ طریقے سے چھاپا ماریں تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، غزالہ نے کہا، لیکن لاش کے غائب ہو جانے کی صورت میں ہمیں سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دیکھو، اس کا بندوبست پہلے کرنا پڑے گا، مگر وہ کس طرح کرو گے تم؟ سب سے پہلے ہمیں اس مشین پر قبضہ کرنا ہوگا جس کے کنٹرول میں لاش ہے اور جس کی وجہ سے لاش غائب ہو جاتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ مشین کہاں رکھی ہوگی؟ ڈاکٹر نے۔ دیکھو، وہ ضرور قلعے میں ہی کسی پوشیدہ تہہ خانے میں ہوگی۔ اگر میں پوری ایک رات قلعے میں بسر کروں تو اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نہیں بہرام، تم ایسے اسے تلاش نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تمہیں ایک ڈیٹیکٹر ساتھ لے جانا ہوگا۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے، ضرور۔ ادھر بہرام قلعے میں رات بسر کرنے کے پروگرام بنا رہا تھا اور دوسری طرف ڈاکٹر پرانے قلعے میں بیٹھا ایک ایسی اسکیم تیار کر رہا تھا جس کی مدد سے وہ شاہی عجائب گھر سے پرانے بادشاہوں کے ہیرے اور سونے کے شاہی تاج حاصل کر سکے۔ اسمگلروں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ کسی طرح انہیں بادشاہوں کے ہیرے جواہرات کا بکس اور شاہی تاج لا دے تو اس کی عوض ڈاکٹر کو 3 کروڑ روپے کی مالیت کا سونا سوئٹزرلینڈ کے بینک میں جمع کروا دیں گے۔ ڈاکٹر کے لیے یہ ایک بہت بڑی پیشکش تھی۔ اب وہ ہر قیمت پر شاہی تاج اور ہیرے جواہرات حاصل کر کے اسمگلروں کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس واردات کے بعد وہ لاش کو لے کر یورپ چلا جائے گا اور وہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کرے گا۔ اس نے ایک روز اپنی گاڑی نکالی اور شاہی عجائب گھر میں آ گیا۔ یہاں قسم قسم کے قیمتی نوادرات نمائش کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ پہرا لگا تھا۔ وہ کمرہ جہاں قیمتی ہیرے اور شاہی تاج شیشے کے بکس میں پڑا تھا، ہال کے کمرے کے وسط میں تھا۔ اس نے کمرے کا سارے محل وقوع نوٹ کر کے کاپی میں لکھ لیا۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ قطرے کا الارم کہاں لگا ہے۔ اس کے الارم کا بٹن شیشے کے بکس کے نیچے لگا تھا۔ اگر کوئی بھی شخص شیشے کے بکس کو توڑنے کی کوشش کرتا تو خطرے کا الارم بج اٹھتا تھا۔ ڈاکٹر فیصل نے تمام ضروری باتیں لکھ کر واپس قلعے میں آ گیا۔ اس کا شیطانی دماغ بڑی تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد یہ شاہی ہیرے اور تاج حاصل کر کے اسمگلروں کے حوالے کر دے اور اس کے بعد یورپ روانہ ہو جائے۔ اس بات پر وہ خوشی سے پورا نہیں سماتا تھا کہ وہ ابھی تک پولیس کی نگاہوں سے بچا ہوا تھا اور پولیس کو کسی قسم کا کوئی ایسا سراغ نہیں مل سکتا تھا جس کی بنا پر وہ اسے گرفتار کر سکتی۔ ڈاکٹر برائی کے راستے پر اس قدر آگے نکل چکا تھا، اس کا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا تھا کہ اس کو ایک پل کے لیے بھی ان لوگوں کی موت کا ملال نہیں تھا جن کو وہ قتل کر چکا تھا۔ اس کی اسکیم یہ تھی کہ آدھی رات کو لاش کو عجائب گھر کی طرف روانہ کرے، حسب معمول خود قلعے میں بیٹھ کر اسے کنٹرول کرے۔ انسپیکٹر کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سراغ رسا بہرام اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ اسے بھی ہلاک کروانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ عجائب گھر میں ڈاکہ ڈلوانا ضروری سمجھتا تھا۔ بہرام کو وہ سب سے آخری میں قتل کروانا چاہتا تھا۔ نصف شب گزرنے کے بعد ڈاکٹر نیچے تہہ خانے میں آ گیا۔ اس نے کوٹری میں ٹارچ جلا کر وہ جگہ دیکھی جہاں لاش نے پولیس انسپیکٹر کو دفن کیا تھا۔ وہ لاش کی کارکردگی پر حیران رہ گیا۔ اس نے لاش کو اس نفاست کے ساتھ زمین میں دبا دیا تھا کہ کسی کو محسوس ہی نہ ہو سکتا تھا کہ یہاں زمین کھود کر لاش دفن کی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ اس خفیہ کوٹری میں آ گیا جہاں وہ مشین لگی تھی جس کی مدد سے وہ لاش کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس نے مشین کے ہر کل پرزے کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا۔ جہاں کوئی
پرزا یا پیچ ڈھیلا تھا کس کر مرمت کر دی۔ پھر وہ اس کوٹری میں گیا جہاں اس کی قاتل لاش لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے دیوار کی سل ہٹا کر غور سے لاش کو دیکھا۔ لاش کی سفید سفید مردہ آنکھیں کھلی تھی اور وہ یوں لگتا تھا جیسے قہر آلود نگاہوں سے ڈاکٹر کو گھور رہی ہو۔ اس لاش کی گردن پر اگر ٹرانسمیٹر فٹ نہ ہوتا تو وہ ابھی اٹھ کر ڈاکٹر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، مگر وہ بے بس تھی، مجبور تھی، ڈاکٹر کے اشاروں کی غلام تھی۔ ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر وہ 1 انچ حرکت نہ کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر کتنی دیر تک اپنی تخلیق کو بڑے فخر اور غرور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تم میری تخلیق ہو، تم میری محتاج ہو، تم میری غلام ہو، تم میری مرضی کے بغیر 1 انگلی تک نہیں ہلا سکتی۔ اور پھر وہ شیطانی قہقہ لیا کہ پورے قلعے میں آواز گونجنے لگی۔ لاش بے جان اور پتھر کی مورتی کی طرح کوٹری کی نیم روشن ٹھنڈے فرش پر پڑی رہی۔ ڈاکٹر نے جھک کر لاش کے سر پر ہولے سے ایک مکہ مارا۔ اسے یوں لگا جیسے لاش میں جنبش ہوئی ہے۔ لاش اسے خونی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک اور کہقہ لگایا اور کہا، فکر نہ کرو، تمہیں ابھی عجائب گھر کی سیر کو جانا ہے۔ میں جانتا ہوں تم زیادہ دیر کوٹری میں رہ کر بور ہو رہی ہو۔ ڈاکٹر نے کوٹری کی دیوار کا پتھر اپنی جگہ پر رکھا اور اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ سارے قلعے میں اکیلا تھا اور ایک انتہائی شیطانی مہم پر عمل کر رہا تھا۔ خوابگاہ میں آ کر بتی بجھائی اور موم بتی روشن کر دی۔ ٹرانسمیٹر ہاتھ میں لے کر اس کا ایک بٹن دبایا اور اسے منہ کے پاس لا کر بولا، میری قاتل لاش، میری پیاری قاتل لاش، اپنی جگہ سے اٹھو اور میرے کمرے میں آؤ۔ اندھیری کوٹری میں لیٹی ہوئی لاش نے حرکت کی۔ وہ اٹھی اور ہولے ہولے اپنے بھاری بھرکم قدم اٹھاتی ہوئی تہہ خانے کی اندھیر راہداری میں سے ہوتی ہوئی اوپر جانے والی سیڑھیوں پر چڑھ کر وہ اوپر کی منزل کے برآمدے میں آ گئی۔ ایک پل کے لیے لاش اس کمرے کے آس پاس رک گئی جہاں اس نے سب سے پہلی بار بوڑھے ملازم انتری کو ہلاک کیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے لاش کے قدم کسی نے جکڑ دیے ہیں۔ ادھر ڈاکٹر نے بھی اس شے کو محسوس کیا کہ لاش ایک جگہ رک گئی ہے۔ اس نے بٹن دبا کر ایک بار پھر کہا، فوراً میرے کمرے میں پہنچو، فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ لاش کو حرکت ہوئی اور وہ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جس وقت لاش ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ ٹرانسمیٹر ہاتھ میں لیے میز پر نقشہ پھیلائے کچھ نشان لگا رہا تھا۔ لاش کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا، 110 ڈگری ساؤتھ، 10.2 ڈگری نارتھ، اور اس نے سرخ بٹن دبا دیا۔ لاش نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ غائب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ اس سے پہلے لاش نے غائب ہونے سے پہلے کبھی اپنے دونوں ہاتھ نہیں پھیلائے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر اس وقت وہ اتنا مصروف تھا کہ اس تبدیلی کو بھول کر نقشے پر جھک کر لاش کو کنٹرول کرنے لگا۔ اس نے ریڈار پر دیکھا کہ لاش عجائب گھر کے ہال کمرے میں ظاہر ہو کر ایک ستون کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے بڑی پھرتی سے لاش کو نئی ہدایت دی۔ لاش نے عجائب گھر کے نیم روشن ہال کمرے میں اس کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جس کی وسط میں شاہی تاج اور ہیرے جواہرات کا بکس رکھا تھا۔ ڈاکٹر کو خطرے کے الارم کا سب سے زیادہ خیال تھا اور وہ چاہتا تھا کہ پہلے خطرے کے الارم کا فیوز نکال دیا جائے۔ اس پروگرام پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش کو اشارہ کیا کہ وہ کونے میں الماری کے پیچھے گئی اور اس نے جھک کر ایک سفید فیوز باہر نکال دیا۔ اب وہ الارم مردہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر لاش کو پھر پہلے والی جگہ پر لے گیا۔ عجائب گھر میں رات کو پہرا دینے والا ہر 15 منٹ کے بعد سارے کمروں کا چکر لگاتا تھا۔ ڈاکٹر کے لیے سب سے بڑی مشکل پہرے دار کی نگاہوں سے لاش کو بچانا تھی۔ وہ اس حساب سے لاش کو چلا رہا تھا کہ وہ پہرے دار کی زد میں نہ آئے، لیکن اچانک
ریڈار پر اس نے پہرے دار کو ابھرتے دیکھا۔ نقشے پر سارے حال کی تفصیل اس کے سامنے تھی، فاصلے کی ڈگریاں بھی درج تھیں۔ اس نے فوراً ایک خاص ڈگری کے مطابق لاش کو گھما کر عقبی ستون کی اونٹ میں چھپا دیا۔ پہرے دار رائفل کندھے پر رکھے ہال کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سونے کے تاج کے پاس آ کر اسے اچھی طرح دیکھا اور کمرے کے 2-3 چکر لگا کر واپس چلا گیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس صرف 15 منٹ تھے اور اس کے اندر لاش کو اپنا کام مکمل کر کے واپس آنا تھا۔ ڈاکٹر نے لاش کو آگے چلانے کے لیے بٹن دبایا۔ لاش ستون کی اوٹ سے باہر نکل آئی۔ وہ ایک مشین کی طرح چلتی شیشے کے اس بکس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جس میں بادشاہوں کے نایاب ہیرے جواہرات اور سونے کا شاہی تاج روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے لاش کو حکم دیا کہ وہ شیشے کا بکس توڑنے کے بجائے اٹھا کر ایک طرف رکھ دے اور اندر سے ہیروں کا بکس اور شاہی تاج اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں تھام لے۔ لاش تو اس کے حکم کا جیسے انتظار کر رہی تھی۔ حکم ملتے ہی وہ آگے بڑھی، دونوں ہاتھوں میں شیشے کے بکس کو اٹھا کر پرے رکھنے کی کوشش کی مگر بکس اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اصل میں یہاں ڈاکٹر غلطی کر گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بکس اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر بکس وہاں گڑا ہوا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کوئی 5 منٹ میں پہرے دار اپنے راؤنڈ پر اندر آنے ہی والا تھا۔ ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اس نے فوراً ایک فیصلہ کیا اور لاش سے کہا، بکس کو توڑ ڈالو۔ اشارہ ملتے ہی لاش نے ایک زور کا مکہ مارا اور ایک زبردست چھناکے سے شیشے کا بکس چور چور ہو گیا۔ بکس کے ٹوٹنے کی آواز سن کر پہرے دار چوکنا ہو کر ادھر کو بھاگا۔ لاش ابھی ہیرے کا بکس اٹھا رہی تھی کہ پہرے دار اندر آ گیا۔ اس نے جو ایک بہت بڑا قد والا آدمی بکس کو چوری کرتے دیکھا تو رائفل سیدھی کر کے پے در پے فائر کر دیے۔ گولی کا لاش پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ آگے بڑھا اور لاش سے گتم گتا ہو گیا۔ ڈاکٹر وہاں قلعے میں بیٹھا یہ ساری لڑائی ریڈار پر دیکھ رہا تھا۔ بے چارے پہرے دار کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی موت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے لاش کو حکم دیا کہ پہرے دار کو فوراً قتل کر دو۔ لاش تو گویا اس اشارے کا انتظار کر رہی تھی۔ پہرے دار لاش کی کمر سے لپٹا اسے گرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ لاش نے ایک ہاتھ پیچھے کر کے چوہے کی طرح پہرے دار کو پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ پہرے دار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا گویا وہ کسی جن کے قابو میں آ گیا ہے۔ اس نے لاش کے شکنجے سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ تو جیسے کسی چٹان کے نیچے پھنس گیا تھا۔ لاش کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ لاش نے پہرے دار کو اپنے سر کے گرد گھمایا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ فرش پر پٹک دیا۔ بد نصیب پہرے دار کی ہڈی پھسلی الگ الگ ہو گئی۔ اس کی کھوپڑی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ بے چارے نے اف بھی نہ کی اور مر گیا۔ ڈاکٹر کے لیے اب میدان صاف تھا۔ اس نے لاش کو ہدایت دی کہ جلدی سے ہیرو کا بکس اور شاہی تاج ہاتھوں میں تھام لے۔ لاش نے حکم کی تعمیل کی۔ جب ہیروں کا بکس اور شاہی سونے کا تاج لاش کے ہاتھوں میں آ گیا تو ڈاکٹر نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر سرخ بٹن دبا دیا۔ لاش عجائب گھر کے اندر کھڑی کھڑی غائب ہو گئی۔ دوسری بار بٹن دباتے ہی لاش ڈاکٹر کے کمرے میں نمودار ہو گئی۔ اس بکس اور تاج کو میز پر رکھو اور نیچے اپنی کوٹری میں جا کر سو جاؤ۔ لاش نے ایسا ہی کیا۔ جب لاش جا چکی تو ڈاکٹر نے ٹرانسمیٹر بند کر کے اپنی جیب میں رکھا اور بکس کھول کر قیمتی ہیرو جواہرات کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں ہیرو کی چمک دمک سے چکا چوندھ ہو گئی تھیں۔ اس طرح کے انمول اور قیمتی ہیرے اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ یہ بادشاہوں کے ہیرے تھے۔ سونے کے تاج کے وسط میں انڈے کے برابر ایک سرخ موتی جڑا ہوا تھا جس میں سے ہزاروں شعاعیں باہر نکل کر کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے دونوں چیزیں اٹھائیں اور نیچے تہہ خانے میں آ گیا۔ وہ اس نایاب خزانے کو اپنے ہاتھوں کسی محفوظ جگہ رکھنا چاہتا تھا۔ یہ محفوظ جگہ قلعے کے سب سے گہرے اور قدیم تہہ خانے کی کوٹری تھی جہاں کسی غلام کی قبر بھی تھی۔
جسے ڈاکٹر کے آباء و اجداد نے خفیہ طور پر قتل کر کے وہاں دفن کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے قبر کے پہلو سے پتھر کی ایک سل پرے ہٹائی اور اس کے اندر خزانہ رکھ کر سل دوبارہ اپنی جگہ پر چڑھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اوپر آیا۔ کمرے میں پہنچ کر ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے کامیاب ترین اور آخری معرکہ سر کر دیا ہے۔ اس کے لیے لاش کا کام اپنے ملک میں اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اسمگلروں کو اگلے روز کا وقت دے رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جوں ہی وہ مال اسمگلروں کے حوالے کرے، خود ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے کر یورپ کو روانہ ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے تمام کاغذات مکمل کر رکھے تھے۔ اس کی ہوائی جہاز میں سیٹ بھی بک تھی۔ رات بھر ڈاکٹر خوشی سے سو نہ سکا اور بستر پر پہلو ہی بدلتا رہا۔ دن چڑھا تو وہ اٹھ کر تہہ خانے میں گیا اور ایک بار پھر ہیرے جواہرات اور شاہی تاج کا جائزہ لینے لگا۔ عجائب گھر میں ہیروں اور شاہی تاج کی چوری اور پہرے دار کے قتل نے خوف کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ پولیس کا سارا عملہ وہاں آن موجود تھا۔ بہرام نے نئے انسپیکٹر کے ساتھ مل کر سارا معاملہ جانچنا شروع کیا۔ اس نے چور کے ہاتھ اور پیروں کے نشان دیکھے۔ چور اور قاتل وہی پرانی لاش تھی۔ وہاں دوسری طرف ڈاکٹر اپنے کمرے میں اسمگلروں کا انتظار کر رہا تھا۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ اسمگلروں نے 9:30 بجے کا وقت دے رکھا تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا ڈاکٹر پریشان ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے اسمگلروں نے ہمیشہ وقت کی پابندی کی تھی۔ وہ کبھی کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکتا اور کبھی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگتا۔ اتنے میں نیچے کار کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر نے کھڑکی میں سے دیکھا، دونوں اسمگلر بریف کیس ہاتھوں میں لیے گاڑی کے باہر نکل کر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اطمینان کا سانس لیا اور نیچے آ کر بڑے کمرے میں اسمگلروں کا خیر مقدم کیا۔ معاف کیجیے گا ڈاکٹر، ہمیں دیر ہو گئی۔ وہ ہوائی جہاز موسم کی خرابی کی وجہ سے ذرا دیر سے پہنچا۔ ہاں، میں تو بہت فکر مند ہو گیا تھا کہ خدا جانے کیا بات ہو گئی ہے۔ گول سر اور ڈراؤنی مونچھوں والے اسمگلر نے پائپ سلگا کر کہا، ڈاکٹر، ہمارے معاملے میں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو چلتی تلواروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آپ یہ کہیے کہ مال تیار ہے۔ بالکل تیار ہے، آپ اوپر تشریف لے آئیے۔ دونوں ہٹے کھٹے اسمگلر ڈاکٹر کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ آرام کیجیے، میں مال لا رہا ہوں۔ موٹی گردن والے اسمگلر نے گھڑی دیکھ کر کہا، ذرا جلدی کیجیے گا، ہم دوسری فلائٹ سے ہی واپس جانا چاہتے ہیں۔ ہماری سیٹیں بک ہو چکی ہیں۔ جی، آپ بس 2 منٹ رکے، میں ابھی آیا۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر نیچے تہہ خانے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں اسمگلروں نے ایک دوسرے کو شرارت سے دیکھا۔ ایک نے کہا، آخر یہ شخص اتنی نایاب چیزیں اکیلا کیسے چوری کر لیتا ہے؟ دوسرا اسمگلر بولا، میرا خیال ہے اس کے پاس بڑے کاریگر ڈاکو کام کر رہے ہیں، اکیلے آدمی کا یہ کام نہیں ہے، اور پھر اس کے آدمی تو قتل بھی کر ڈالتے ہیں۔ پہلا اسمگلر مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر بولا، بہرحال آج یہ ڈاکٹر بھی کیا یاد کرے گا، کسی اسمگلر سے واسطہ پڑا ہے۔ پستول تمہاری جیب میں ہے نا؟ ہاں، میری جیب میں ہی ہے۔ تمہارا پستول کہاں ہے؟ میرے پاس ہی ہے، یہ دیکھو۔ دوسرے اسمگلر نے جیب سے آٹومیٹک جرمن پستول نکال کر ہوا میں لہرایا اور دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ اتنے میں ڈاکٹر فیصل ہیرے جواہرات کا بکس اور سونے کا شاہی تاج لے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسمگلروں نے اٹھ کر باکس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ تاج کو بڑی حیرت اور مسرت سے تکنے لگے۔ میرے خدا، یہ تو بڑا تاریخی تاج ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے فخری انداز میں گردن اٹھا کر کہا، جناب، آپ کو میرے یہاں سے ایسی ہی انمول چیزیں ملا کریں گی۔ دونوں اسمگلرز ہیرے جواہرات کا جائزہ لیتے ہوئے آپس میں مشتبہ نظروں کا بھی تبادلہ کرتے رہے۔ انہیں ہرگز یقین نہیں تھا کہ انہیں اس قدر قیمتی، تاریخی اور انمول خزانہ ہاتھ لگ جائے گا۔ وہ لوگ صوفے پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے پہلے والے جواہرات کے بدلے سونا بینک میں جمع کروا دیا تھا۔ میں نے فون کر کے تصدیق کر لی تھی۔ ایک اسمگلر نے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر، ہم بڑے ایماندار اسمگلر ہیں
آپ کو کبھی ہم سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا. ہم نے آج تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. دوسرا اسمگلر کہنے لگا، اگر ہم دھوکے کی بارے میں سوچیں گے بھی تو ہمارا کاروبار ایک روز سے زیادہ نہیں چل سکے گا. یہ کاروبار دیانت داری ہی سے تو چلتا ہے. آج ہم لاکھوں میں کھیل رہے ہیں صرف اس ایمانداری کی بدولت. ڈاکٹر نے بکس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ بتائیے کہ ان جواہرات اور شاہی تاج کی رقم کب تک میرے حساب میں بینک میں جمع کروا دی جائے گی؟ ہم جلد سے جلد سونا جمع کروانے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر، مگر آپ کو اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، دراصل میں چاہتا ہوں کہ یورپ جا کر اپنا ایک اسپتال بناؤں اور باقی زندگی دکھی انسانیت کی خدمت کرتے بسر کر دوں. بھائی بڑا نیک خیال ہے آپ کا، مگر ڈاکٹر آپ کی گردن پر جو بے گناہ انسانوں کا خون ہے اس کا کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کو ان اسمگلروں سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی. اس نے تعجب سے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ موٹی گردن والے اسمگلر نے جیب سے پستول نکالتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ اب آپ کو بھی کچھ نقصان اٹھانا چاہیے. ڈاکٹر نے دوسرے اسمگلر کی طرف دیکھا، وہ بھی پستول جیب سے نکال چکا تھا. اس نے گھبرا کر پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بستر پر جا کر لیٹ جائیں اور آرام کریں بس. اسمگلر نے پستول دکھا کر ڈاکٹر کو بستر پر لٹا دیا اور خود جواہرات کا بکس اور سونے کا شاہی تاج بغل میں دبا کر کمرے سے باہر نکل گئے. جاتے جاتے انہوں نے باہر سے دروازے پر تالا لگا دیا. ڈاکٹر کے پاس بڑا تھوڑا وقت تھا. اس نے بستر کے نیچے سے ٹرانسمیٹر نکال کر لاش کو حکم دیا، فوراً باہر نکل کر قلعے میں موجود دونوں اسمگلروں کو پکڑ لو، جلدی جلدی جلدی. اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی بڑھا دی اور بٹن دبا دیا. لاش کو ایک شدید جھٹکا لگا. وہ بڑی تیزی سے اٹھی اور کمرے سے نکل کر تقریباً بھاگتی ہوئی راہداری سے ہو کر نیچے بڑے کمرے میں آ گئی. اس وقت دونوں ہٹے کھٹے اسمگلر جواہرات کا بکس اور سونے کا تاج بغل میں دبائے مسکراتے خوشی خوشی باتیں کرتے بڑے کمرے میں آنے والی سیڑھیاں اتر رہے تھے. وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ بڑے کمرے میں دروازے کے آگے قاتل لاش ان کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے. موت ان کا انتظار کر رہی تھی. جو ہی دونوں اسمگلر ہنستے مسکراتے اپنی کامیابی پر خوش و خرم بڑے دروازے کی طرف بڑھے، سامنے لاش دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی. دونوں کے دونوں سامنے ایک دیو پیکر بہت بڑے لاش نما انسان کو دیکھ کر دم بخود ہو کر رہ گئے. یہ کیا ہے؟ ایک اسمگلر نے حیرانی سے پوچھا. لاش نے اب آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. اسمگلروں نے اپنے اپنے پستول تان لیے. گولی چلاؤ، گولی چلاؤ. دونوں اسمگلروں نے لاش پر پستول سے فائر کرنے شروع کر دیے. 1 2 3 4 5 فائر. 6 فائر کرنے کے باوجود بھی لاش پر کوئی اثر نہ ہوا. اسمگلروں کا دماغ ہی چکرا گیا. ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، 6 گولیاں کھا کر بھی کیسے زندہ رہ سکتا ہے. اتنے میں لاش نے ایک اسمگلر کو پکڑ لیا. دوسرا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تو دوسرے ہاتھ سے لپک کر اس کو بھی اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا. دونوں اسمگلر 2 مریل چوہوں کی طرح لاش کے ہاتھوں میں لٹک رہے تھے. ڈاکٹر نے وائرلیس پر حکم دیا، دونوں اسمگلروں کو اس طرح ہلاک کر دو کہ خون نہ نکلے اور پھر انہیں تہہ خانے میں لے جا کر زمین پہ دفن کر دو. لاش نے اسمگلروں کو زمین پر لٹایا اور ان کی گردنوں پر اپنی ہاتھی ایسی بھاری بھرکم پاؤں رکھ دیے. اسمگلروں کی چیخ نکل گئی. اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور وہ دم گھٹنے سے مر گئے. لاش نے دونوں اسمگلروں کی مردہ جسم اٹھائے اور سیڑھیاں چڑھنے لگی. اوپر والی منزل سے گزر کر وہ دوسری جانب کے زینے سے اتر کر تہہ خانے میں آ گئی اور ایک کوٹھڑی کے اندھیروں میں گم ہو گئی. اس کوٹھڑی میں اس نے زمین کھود کر دونوں اسمگلروں کو دفن کر دیا
اور پھر ڈاکٹر کے حکم کے مطابق اپنی کوٹری میں جا کر لیٹ گئی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسمگلروں کو ٹھکانے لگانے کے بعد ڈاکٹر نیچے کمرے میں آیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا ہیروں کا بکس اور سونے کا شاہی تاج اٹھایا اور تہہ خانے میں جا کر اسے سب سے خفیہ کوٹری میں چھپا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو تھک کر چور ہو چکا تھا۔ حالانکہ اس نے لڑائی میں بالکل حصہ نہیں لیا تھا، مگر اس کے اعصاب تھک چکے تھے۔ اسے ہرگز یقین نہیں تھا کہ اسمگلر اچانک اس پر حملہ کر دیں گے اور اسے خزانے سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس کے پاس لاش نہ ہوتی تو وہ زندگی کے سب سے قیمتی سرمایے سے محروم ہو جاتا۔ اب ڈاکٹر کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے کپڑے بدلے اور گاڑی میں بیٹھ کر شہر ہوائی کمپنی کے دفتر آ گیا۔ اس نے معلوم کیا کہ اسی روز رات 12 بجے کی فلائٹ میں اس کی سیٹ ریزرو ہو چکی تھی۔ اس نے فرینکفرٹ کا ٹکٹ خرید کر جیب میں ڈالا اور واپس اپنے قلعے میں آ گیا۔ جس قلعے میں اس کے آباء و اجداد رہتے تھے، آج وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو ایک ایسی ڈگری پر فٹ کر دیا جس کی بنا پر لاش کو قلعے میں غائب کر کے دوبارہ فرینکفرٹ میں زندہ کر سکتا تھا۔ اس نے بڑا اٹیچی کیس نکالا اور اس میں اپنے کپڑے اور چھوٹی چھوٹی ضروریات کی چیزیں رکھنے لگا۔ بکس تیار کر کے اس نے دوسرے بکس کو کرنسی نوٹوں سے بھر لیا۔ باقی کرنسی نوٹ اس نے کوٹھری میں ہی رہنے دیے۔ اس کا خیال تھا کہ 2-4 برس کے بعد جب لوگ لاش کے واقعات کو بھول چکے ہوں گے تو وہ واپس اسی قلعے میں آ جائے گا اور باقی زندگی عیش و آرام سے بسر کرے گا۔ شام تک اس نے سارا سامان تیار کر لیا تھا۔ اس نے شہر کی ایک بہترین ہوٹل میں جا کر شام کا کھانا کھایا اور واپس قلعے میں آ کر رات کے 11 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات 11 بجے ہی لاش کو غائب کر کے قلعے سے نکل جائے گا اور باقی کا 1 گھنٹہ ہوائی اڈے پر جا کر بسر کرے گا تاکہ کوئی اس کا تعاقب نہ کر سکے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بہرام نے اپنے پروگرام پر عمل شروع کر دیا تھا۔ شروع رات ہی میں وہ پرانے قلعے میں داخل ہو چکا تھا۔ جس وقت ڈاکٹر گاڑی میں سوار ہو کر کھانا کھانے گھر سے نکلا تھا تو بہرام درختوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو گاڑی میں سوار ہو کر جاتے دیکھا تو بے حد خوش ہوا۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ درختوں سے نکل کر قلعے کی طرف آ گیا۔ بڑا گیٹ بند تھا۔ اس نے پہلو والی کھڑکیوں کی طرف جا کر ایک کھڑکی کا پٹ اوپر کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے ڈاکٹر کے کمرے کی تلاشی لی۔ ایک الماری کے نچلے خانے میں سے اسے ڈاکٹر کی وہ خفیہ ڈائری مل گئی جس میں ڈاکٹر نے لاش کی تخلیق سے لے کر گورخن اور ڈاکٹر ارشد کے قتل کے بارے میں صاف صاف لکھا تھا۔ بہرام خوشی سے اچھل پڑا۔ ڈاکٹر کو قاتل ثابت کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اسے اور کوئی ثبوت نہیں مل سکتا تھا۔ اب وہ جس وقت چاہے ڈاکٹر کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر سکتا تھا، مگر سب سے پہلے لاش کو قید کرنے کی ضرورت تھی۔ جب تک لاش ڈاکٹر کے قبضے میں تھی اس وقت تک اسے گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اپنے خفیہ اشاروں کی مدد سے جب ڈاکٹر چاہے لاش کی مدد سے فرار ہو سکتا تھا یا جس کسی کو چاہے قتل کروا سکتا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ قلعے میں لاش کو تلاش کر کے اسے جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ سراغ رسا بہرام اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ لاش صرف آگ کی مدد سے ہی تباہ کی جا سکتی ہے۔ آگ کے سوا اسے کوئی دنیا کی شے ہلاک نہیں کر سکتی۔ اس مقصد کے لیے وہ پیٹرول کی ایک بوتل اپنے بڑے کوٹ کی جیب میں ساتھ لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر کی خفیہ ڈائری جیب میں محفوظ کر لینے کے بعد بہرام اس کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ ایک ایک کمرے میں جا کر اس نے چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر اسے وہ مشین کہیں نہیں ملی جس کی مدد سے ڈاکٹر لاش کو کنٹرول کر رہا تھا۔ آخر اس نے سوچا کہ مشین کے بجائے اسے لاش تلاش کرنی چاہیے۔ اگر مشین نہیں ملتی تو لاش تباہ کر دینا ہوگی۔ اس صورت میں مشین خود بخود ناکارہ ہو کر رہ جائے گی۔ یہ سوچ کر بہرام نیچے تہہ خانے میں نکل گیا۔ اس وقت ڈاکٹر کھانا کھا کر واپس آ گیا تھا
اور کمرے میں بیٹھا ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ہیرے جواہرات اور سونے کے تاج کا بکس تہہ خانے میں دفن کر دیا تھا، ورنہ وہ بھی بہرام کے ہاتھ لگ جاتا۔ بہرام نے گھوم پھر کر تہہ خانے کی ایک ایک کوٹھڑی کی تلاشی لی، مگر اسے لاش کہیں نظر نہ آئی۔ اسے ایئرپورٹ والوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر رات 11 بجے کی فلائٹ سے یورپ کو فرار ہو رہا ہے۔ وہ 11 بجے رات سے پہلے لاش کو تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ اچانک بہرام نے ایک دیوار کے پتھروں میں چھوٹا سا سرخ رنگ کا گول بٹن دیکھا۔ اس نے بٹن کو ہاتھ سے دبا دیا۔ بٹن کا دبنا تھا کہ دیوار شق ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ اس کے بالکل سامنے دیو ہیکل لاش زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا، اس خیال سے کہ کہیں لاش اس پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ آج سے پہلے وہ اس لاش کی ہلاکت خیزیاں اور تباہ کاریاں دیکھ چکا تھا۔ مگر جب لاش نے کوئی حرکت نہ کی تو وہ سمجھ گیا کہ لاش کنٹرول کے بغیر بے بس ہے۔ اب موقع وقت ضائع کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ذرا آگے بڑھ کر پاؤں سے لاش کو ٹھوکر ماری۔ لاش اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلی، وہ ایک پتھر کا بت معلوم ہو رہی تھی۔ سراغ رساں بہرام نے جلدی سے کوٹ کی جیب میں سے پیٹرول کی بوتل نکالی اور سارا پیٹرول لیٹی ہوئی لاش کے اوپر چھڑک دیا۔ پھر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے دیا سلائی جلا کر لاش کے اوپر پھینک دی۔ ایک شعلہ بلند ہوا اور لاش نے جلنا شروع کر دیا۔ کمال یہ تھا کہ لاش کا سارا جسم جل کر راکھ ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہیں کر رہی تھی۔ بہرام نے جلدی سے بٹن دبا کر گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ اوپر ڈاکٹر کے کمرے میں آ گیا۔ اب وہ ڈاکٹر کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر اپنے کمرے میں ڈائری تلاش کر رہا تھا، اسے خفیہ ڈائری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے کمرے کی تمام چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، مگر ڈائری نہ ملی۔ وہ پریشان ہو گیا تھا کہ ڈائری کون لے گیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور بہرام پستول تانے اندر داخل ہو کر بولا، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو ڈاکٹر، تم اس وقت پولیس کی حراست میں ہو۔ ڈاکٹر نے چونک کر بہرام کو دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا، مگر لاش تو کوٹری میں دھڑا دھڑ جل کر بھسم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ٹرانسمیٹر باہر نکال کر چیخ کر کہا، قاتل لاش اوپر آ کر بہرام کو ہلاک کر دو۔ بہرام نے ایک کہکہ لگایا، ڈاکٹر تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ تمہاری بنائی ہوئی قاتل لاش اس وقت تہہ خانے میں جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ اب تم پھانسی کے پھندے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈاکٹر معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے لپک کر کھڑکی میں سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اتفاق سے وہ جھاڑیوں پر گرا اور چوٹ سے بچ گیا۔ فوراً اٹھ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور بڑی تیزی کے ساتھ ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوائی جہاز اڑنے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ بہرام بھی بڑی تیزی سے نیچے آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈاکٹر کا تعاقب شروع کر دیا، مگر ڈاکٹر بہت دور نکل چکا تھا اور اس وقت وہ ہوائی اڈے پر جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ بڑا بے چین تھا اور بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کہیں بہرام تو نہیں آ گیا۔ سراغ رسا بہرام ابھی آدھے راستے میں ہی تھا کہ 11 بجنے میں 5 منٹ باقی رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاز کے اڑنے میں صرف 5 منٹ تھے۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ سامنے سے ایک جیپ آ کر اس کے پاس رک گئی۔ جیپ میں نیا پولیس انسپکٹر مسٹر ولسن بیٹھا تھا۔ جیپ میں وائرلیس فون لگا ہوا تھا۔ بہرام اچھل کر جیپ میں آیا اور وائرلیس فون اٹھا کر ایئرپورٹ والوں سے کہا، میں پولیس انسپکٹر بول رہا ہوں، 11 بجے کی فرینکفرٹ کی فلائٹ روک دو، 11 بجے کی فرینکفرٹ کی فلائٹ روک دو، ایک مفرور قاتل اس میں بیٹھا ہے، پولیس پہنچ رہی ہے، فلائٹ روک دو۔ جس وقت بہرام انسپکٹر کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچا، پولیس کی بھاری تعداد نے ہوائی جہاز کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جہاز میں ڈاکٹر فیصل اپنی سیٹ پر سہما ہوا بیٹھا تھا۔ بہرام پولیس انسپکٹر کے ساتھ ہتھ کڑی لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔
ڈاکٹر پر کتنے ہی لوگوں کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلا۔ اس کی اپنی ڈائری عدالت میں پیش کی گئی۔ عدالت نے اسے موت کی سزا دی۔ اس کی رحم کی درخواست بھی نامنظور کر دی گئی۔ 3 ماہ بعد ایک رات پچھلے پہر جلاد ڈاکٹر فیصل کو پھانسی کے نقطے پر کھڑا کر کے اس کے گلے میں رسا ڈال رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ برائی کے راستے پر نہ چلتا اور نیک دل ڈاکٹر بن کر زندہ رہتا تو آج پھانسی کے تختے پر کھڑا نہ ہوتا، بلکہ ایک عزت دار شہری ہوتا، اور لوگ اس کی عزت کیا کرتے۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا اور اسے اس کی شیطانی گناہوں کی سزا ملنے ہی والی تھی۔ جلاد نے اشارہ پا کر ہتھی کھینچ دی اور ڈاکٹر فیصل کی لاش کنویں میں لٹکی تڑپ رہی تھی۔ کاش وہ شیطان کی راہ پر چلنے کے بجائے دوسرے ڈاکٹروں کی طرح ایک ایماندار، دکھی لوگوں کا ہمدرد اور مخلص ڈاکٹر بن کر نیک زندگی بسر کرتا اور لوگ اسے اچھے نام سے یاد کرتے۔ آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ لاش کی آگ نے سارے قلعے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اس آگ میں لاش کے ساتھ ساتھ سارا قلعے میں دفن کرنسی نوٹ اور ہیرے جواہرات اور شاہی تاج بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ ڈاکٹر فیصل کا وہی انجام ہوا جو برائی کا آخر میں ہوتا ہے۔ جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں بھی ہمیشہ نیک کام کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ برائی اور اچھائی میں سے ہمیشہ اچھائی کو چننا چاہیے، کیونکہ برائی کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے اور اچھائی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پوری کہانی پسند آئی اور میرے انداز میں آپ نئی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو ٹھیک وقت پہ علم ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور پیار محبت سے پیش آئیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔